سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، اچھی ہیلتھ کے ساتھ۔ ہاں جی، تو دن کا آغاز ہو چکا ہے، میں بچوں کو ابھی اسکول چھوڑ کے آئی ہوں۔ تو آج موسم بھی اچھا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ میاں جی نے آج فرمائش کر دی ہے کہ وہ کام پہ جانے سے پہلے آج فرنچ ٹوسٹ کھا کے جائیں گے ناشتے میں۔ تو میں نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے، جس کے لیے میں نے 3 انڈے لیے ہیں۔ ان کو اچھے سے مکس کر کے اس میں جائے گا تھوڑا سا ونیلا ایسنس اور تھوڑا سا سنمن پاؤڈر۔ تو اچھے سے مکس کر کے تو ان کے میں بنا لوں گی فرنچ ٹوسٹ۔ آج میں بات کروں گی ان سسٹرز کے بارے میں جو کہ شادی کر کے دوسری کنٹری سے UK میں آتی ہیں۔ تو دوسرے جو ان کے پیرنٹس والدین ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں وہ آپ کی تو موجیں ہیں، آپ تو باہر کے ملک چلے گئے ہیں، آپ کی تو زندگی آسان ہوگی۔ لیکن میں یہ باتیں کچھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ان کی زندگی آسان نہیں ہوتی بلکہ زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ کیونکہ سب سے پہلی ان کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب وہ نئی پاکستان سے آتی ہیں تو ان کو پہلا تو ان کی زبان جو ہے وہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ انگلش ان کی سیکنڈ لینگویج ہوتی ہے، تو وہ اس میں کافی اسٹرگل کرتی ہیں۔ پھر ان کو ادھر کے رولس نہیں پتہ ہوتے، کافی چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، تو اس لیے وہ کافی اسٹرگل کرتی ہیں۔ اور مجھے خود جب میں پاکستان سے آئی تھی، مجھے اب آئی تھنک 15 16 سال ہو چکے ہیں، لیکن جب میں شروع میں میں نے خود بہت اسٹرگل کیا تھا، تو میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی۔ تو میرے خیال سے جتنی اور بھی میری سسٹر ہیں، مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ بھی یہ مسئلے ہوتے ہوں گے۔ تو مجھ سے یہ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں، تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، آج آپ سے یہ باتیں شیئر کرتی ہوں۔ میں جب نئی آئی تھی، جب اوبویسلی میں پاکستان میں تھی، تو پنجاب کی رہنے والی تھی، پنجابی سیکھی۔ مجھے سب سے زیادہ ادھر زبان کا مسئلہ ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے جب چھوٹی تھی تو پنجابی سیکھی اپنی والدین سے، اور اس کے بعد پھر جب اسٹڈی کی تو اردو میں کی، پھر شادی ہو کے ادھر آ گئے تو کیا اس کو کہتے ہیں کہ پھر جی انگلش سیکھیں، کیونکہ انگلش بہت ضروری ہے۔ تو وہ پھر انگلش، اردو اور پنجابی کی میں نے ایسی کھچڑی پکائی کہ بس پھر یہی بھول گئی کہ کون سی لینگویج بولنی ہے۔ تو مکس کرتی ہوں، جب بھی بات کرتی ہوں تو تینوں لینگویج کو مکس کر کے تو پھر بات کرتی ہوں۔ اینی وے، میں نے تو جب میں نئی آئی تو مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی تھی، انگلش تھوڑی بہت آتی تھی، لیکن جس سپیڈ سے اور جس ایکسنٹ میں یہ بات کرتے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ تو میں نے 2 سال تک بہت جو ہے نا وہ اس بات پہ بڑا اسٹرگل کیا ہے۔ تو میں نے لیکن میری فیملی کافی سپورٹیو ہے، ماشاء اللہ سے انہوں نے میرا کافی مجھے سپورٹ کیا، میرا کافی ساتھ دیا۔ اس لیے الحمدللہ میں نے بڑی جلدی خود کو سنبھال لیا اور چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ بات بڑی ضروری ہے کہ جب آپ سسرال جاتے ہو اور آپ اپنے والدین، بہن بھائی سب کو چھوڑ کے جاتے ہو، اور آپ ایک نئے گھر میں جاتے ہو، نئے ان کی رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں ہر گھر کے، تو وہ اس کو لینا اور ساتھ لے کے چلنا اور سب کی نظر میں اچھا بننا اور یہ جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ورک کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ ہر کام کرنے سے آتا ہے، کوئی بھی کام ہو اس کے لیے کوشش کرو دل سے، لگن سے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس میں سکسیس ڈال دیتے ہیں۔ تو جب میں نے سب سے پہلے زبان سیکھی، اور یہاں پر انگلش لینگویج کے کورسز ہوتے ہیں، ESOL کورس ہوتا ہے، انگلش میتھ GCSE ہوتی ہے، تو وہ یہ سارے چھوٹے کورس انہوں نے ہمارے لیے بنائے ہیں تاکہ ہماری زندگی تھوڑی سی آسان ہو جائے۔ اینی وے،
اس کے بعد پھر میں نے ڈرائیونگ سیکھی. ڈرائیونگ میرے لیے کافی ہارڈ تھی. تو میں کبھی پاکستان میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی. مجھے تو اتنی میں ڈرپوک سی تھی, بس کبھی باہر نہیں جانا, تو ہر وقت گھر میں رہنا. ادھر آ کے پھر مجھے جب یہ چیزیں سیکھنی پڑیں کہ ہر کام خود کرنا ہے, شاپنگ کرنی ہے خود کرنی ہے, کوئی بھی کام ہے خود کرنا ہے, بچوں کو اسکول اٹھانا, ان کو چھوڑنا, سارے کام جو ہے نا, یہ ادھر کوئی ہیلپ نہیں ملتی. اگر سسرال ہے بھی تو تھوڑی بہت ہیلپ مل جاتی ہے, یہ نہیں کہ بالکل نہیں ملتی, لیکن یہ ہے کہ ہر کام خود ہی کرنا پڑتا ہے. کوئی آپ کے بچے تھوڑی دیر کے لیے رکھ لے گا, تھوڑی دیر کے لیے فیور کر دے گا, لیکن خود جو ہے وہ آپ کو ساری کی ساری گھر کی ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے. پھر ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بچے دیے. میرے 3 بچے ہیں, تو پھر میں ان میں بزی ہوگی. اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جس فیملی میں آئے ہیں وہ کتنی بڑی فیملی ہے. اس بات سے زیادہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کا ہسبینڈ کیسا ہے. اگر میاں اچھا مل جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ عورت کے لیے دنیا میں جنت بن جاتی ہے, اور یہ سب سے بڑی بات ہے. جب میں نئی آئی تو میں اپنے ان لوز کے ساتھ رہتی تھی. میرے ہسبینڈ کے ماشاء اللہ 6 بہن بھائی ہیں, اور کافی بگ فیملی ہے. تو کافی دیر میں ان کے ساتھ رہی, 3-4 سال میں ان کے ساتھ رہی. اچھا وقت گزرا الحمدللہ. ویسے تو میں اپنے میاں جی کو اس بات کا کریڈٹ دیتی ہوں کہ وہ میاں جی بھی ہیں اور میرے ٹیچر بھی ہیں, کیونکہ جو چیزیں میں نے ان سے آ کے ادھر سیکھی ہیں, حالات سے لڑنے کا ڈھنگ اور زندگی کی اونچ نیچ, یہ اس کو سمجھنا میں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے شوہر سے سیکھا. بہت سی لڑکیاں ہیں بیچاری شادی کر کے آتی ہیں تو وہ ادھر آ کے اتنا سفر کرتی ہیں جب ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملتی, اور اس کے گھر والے یعنی کہ اس کے جو والدین ہیں, رشتہ دار ہیں, فرینڈس فیملی جو بھی ہے, وہ سارے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ او یو کے چلی گئی, وہ تو جنت میں چلی گئی, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. اچھا جی, یہاں پر میں بنا رہی ہوں پیزے. یہ میں لے کے آئی تھی ازدا سے, تو میں بیس ازدا سے لے آئی ہوں, ذرا جلدی کام ہو جائے گا. اور یہاں پہ میں ان کو کوک کرنے لگی ہوں ایشین سٹائل میں. میرے ہسبینڈ کو ذرا اسپائسی پسند ہے, تو میں نے فریش چلی جو ہے وہ اس کو کرش کر کے وہ اس کے اوپر ڈالوں گی. تھوڑے سے انین, تھوڑے سے کیپسیکم, اینڈ یہ ساری جتنی بھی سبزیاں ہیں یہ ڈال کے. تو میرے پاس لیفٹ اوور تھوڑا سا چکن ٹکا پڑا ہوا ہے, تو وہ اس پہ ڈال کے ذرا تھوڑا سا فلیور نائس ہو جائے گا اور زیادہ ایکسٹرا. تو میں چیڈر چیز کے ساتھ موزریلا چیز بھی یوز کرتی ہوں, اس سے ذرا پیزے کا فلیور زیادہ اچھا آتا ہے. میں نے بزرگوں سے سنا ہے, بزرگ کہتے ہیں کہ زندگی ایک ایسی حقیقت ہے جس کو سمجھتے سمجھتے زندگی گزر جاتی ہے, اور جب سمجھ آنے لگتی ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. بس یہی زندگی کی حقیقت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے.